دعوت خطاب دیتا ہوں نوجوان قیادت جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پروفیسر عامر صدیقی بن قاری عبدالوکیل صدیقی وہ آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ مختصر آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ جناب پروفیسر عامر صدیقی حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں اپنے محترم بزرگ مولانا حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی شفقت بھری اور محبت بھری دعوت کے جواب میں صرف سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن بہرحال میرے برادر سعد مدنی صاحب نے 2-4 منٹ کی گفتگو کے لیے اصرار کیا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر 2-4 منٹ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرات، حالیہ دنوں میں بلکہ گزشتہ کچھ سالوں سے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ملک پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جو اس ملک کی بنیادی اساس جو کہ اسلام ہے، اسلام کے مختلف شعائر پہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اٹھتے ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی اٹھتے ہیں تو اسلام کے جزا اور سزا کے نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی اقلیت کے حقوق کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں اور اسلام کے مختلف قوانین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ لوگ کبھی حقوق نسواں کی آڑ میں اسلام کو اپنے الفاظ کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہی لوگ اور ان کے مختلف پشپنا مختلف طریقوں سے آقا علیہ السلام کے اصحاب اور امہات المومنین پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں، حالیہ محرم کے بعد یا محرم کے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اس ملک میں بسنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، کس طرح یہ چھوٹا سا گروہ اٹھا اور سر عام سڑکوں پر نکل کے، چوکوں پر نکل کے آقا کے اصحاب کو، وہ لوگ جو نبی کے بعد اس روئے زمین پر مقدس ترین ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کیا۔ کون ہیں یہ لوگ جو اس ملک کے وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں ان کے پشپنا؟ کون ہیں ان کے آقا جو اس ملک میں بسنے والے 90% مسلمانوں کی کھلے عام دل آزاری کر رہے ہیں اور ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں حکومتی ادارے؟ کہاں ہیں ایجنسیاں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود اٹھیں اور آقا کی ناموس کے لیے، آقا کی اصحاب کی عزت، عصمت اور ناموس کے لیے خود سڑکوں پر نکل آئے؟ کیا یہ لوگ آج فراموش کر بیٹھے ہیں حق
علامہ احسان الہی ظہیر کو، اور یاد رکھو میں اس مختصر وقت میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس مختصر اور قلیل گروہ کو کہ باز آ جاؤ، مت ہمارے جذبات سے کھیلو، مت اس ملک کی سالمیت سے کھیلو، مت اس ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دو، ورنہ ابھی اس ملک کی مائیں باز نہیں ہوئی۔ اس ملک میں ایسے بیٹے موجود ہیں جو صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، امہات المومنین کی عزت کے لیے کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن ان پر کوئی آنچ آنے دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ مت آزماؤ ہمارے صبر کو، اور جب تک اس ملک میں مسلمان موجود ہے اور بالخصوص اہل حدیث موجود ہے، میرے سامنے بیٹھا ہوا جامع علوم عصریہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اصحاب کی ناموس کی خاطر جان قربان کر دینا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے اس حال میں بیٹھا ہوا، اس پنڈال میں بیٹھا ہوا کوئی بھی صاحب عقل، صاحب شعور اور صاحب ضمیر مسلمان ہاتھ کھڑا کر کے اس امر پر عہد کرے کہ انشاءاللہ تیرے اور میرے ہوتے ہوئے، تیرے اور میرے جیتے جی اس ملک میں انشاءاللہ اصحاب کی عزت بھی محفوظ رہے گی، عصمت بھی محفوظ رہے گی، ان کی ہستیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو اور میں کٹ مرنا گوارا کر لیں گے، اصحاب پر کوئی سمجھوتا گوارا نہیں کریں گے۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔